خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر، تأمنہ تو امانت دے اس کو، بقنطار سات خزانے کے، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس کو، الیک طرف تیرے، ومنہم اور ان میں سے، من جو، ان اگر، تأمنہ تو امانت دے اس کو، بدینار سات ایک دینار کے، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیک تیری طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک تو رہے، علیہ اس پر، قائما قائم کھڑا ہوا، ذالکا یہ، بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ، قالو کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیین کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، یعنی پکڑ، مواخذہ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَهُمْ اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یحب محبت رکھتا ہے، المتقین تقوی کرنے والوں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً پیسوں کے بدلے، قلیلاً تھوڑے، اولئک یہی لوگ، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ، ینظر وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک،
وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقن البتہ ایک گروہ ہے یلبونا وہ موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی ساتھ کتاب کے لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی کتاب میں سے وما ہوا حالانکہ نہیں وہ من الکتابی کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے وما ہوا حالانکہ نہیں وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذبا جھوٹ وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں تفسیر یختص برحمتہ من یشاء وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے یختص کا لفظ خے صاد سے ہے خصوصیت اسی سے نکلا ہے لفظ خاص اسی سے ہے بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا یعنی کسی گروہ کے بعض افراد کو دوسروں سے الگ کر کے ان سے خصوصی برتاؤ کرنا خصوصی نوازش کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اب بنی اسماعیل کے ساتھ خصوصی برتاؤ کیا ہے بنی اسرائیل میں نبی بھیجنے کی بجائے اب بنی اسماعیل میں نبی بھیجا گیا ہے یعنی اگرچہ تمہیں ایک وقت تھا کہ اللہ نے عزت دی تھی لیکن اب وہ امامت تم سے لے کر بنی اسماعیل کو منتقل کی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے سارے فضل اور شرف کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من ان تأمن ہو کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو امانت دے اس کو یعنی اپنی امانت تم اس کے پاس رکھو کتنی امانت بقنطارن ایک ڈھیر مال یعنی ڈھیر مال بھی تم اس کے پاس جا کے رکھو یؤدیہ الیک وہ اس کو ادا کر دے گا تیری طرف یعنی تمہیں واپس لوٹا دے گا اشارہ ہے عبداللہ بن سلام کی طرف وہ ایسے ہی شخص تھے کہ کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا اور جب مالک نے اپنی امانت طلب کی تو انہوں نے خوشی سے واپس کر دی اور عبداللہ بن سلام کون تھے پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے بعد میں فرمائے ان میں سے بعض لوگ امانت کے پاسدار ہیں اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی تم امانت کے طور پہ رکھو تو مطالبے پہ واپس کر دیں گے ومنہم اور انہی میں سے من ان تأمنہ بدینار کہ جسے تم ایک دینار بھی بطور امانت دو لا یؤدیہ الیک نہیں وہ ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک تم اس پر کھڑے نہ رہو یعنی اس کے سر پہ سوار نہ رہو اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے پاس امانت رکھی گئی اور انہوں نے اس کو واپس نہیں کیا اچھا یہ جو دینار کا لفظ ہے نا یہ دین اور نار دو سے مل کر بنا ہے اگر اچھے راستے میں خرچ کیا جائے دین کے راستے میں تو کیا ہے اجر و ثواب کا سبب اور اگر غلط راستے پہ استعمال کیا جائے تو نار ہے دینار اصل میں کیا دین اور نار اسی سے دین بھی ملتا ہے اور اسی سے آگ بھی تو ان کی حرکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھو تو واپس نہ کریں گے کیوں ذالک یہ بات اس لیے کہ بأنہم قالوا وہ کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امی لوگوں کے بارے میں
سبیل کوئی مواخذہ، امی لوگوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ امی سے مراد یہاں کون ہے؟ اہل عرب۔ عبداللہ بن سلام کے مقابلے میں ایک یہودی فحاس نامی تھا، فیح الف صاد۔ کسی نے ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، جب اس نے اس سے امانت طلب کی تو وہ مکر گیا کہ میں نہیں دیتا۔ ان کے علماء نے ان کو فتویٰ دے رکھا تھا کہ ہمیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنی چاہیے، لیکن جو شخص یہودی نہ ہو بلکہ امی ہو، اہل عرب میں سے ہو، ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، کیونکہ وہ ہمارے دین پر نہیں۔ جیسے آج کل بعض مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں جا کر ان کے بینکوں سے دھوکے فریب کے ذریعے رقم نکلوا لی جائے، ان کا سود ہمارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں مسلمانوں نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیوں جھوٹ کہتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنے کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ ان کے علماء نے ان کو یہ بات دین کا حصہ بنا کر بتائی تھی کہ ہمارے دین میں یہی کچھ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے، بھلے وہ نیک ہے یا بد ہے، آپ کو اس کی امانت واپس کرنی ہے۔ آپ یہ کہہ کے کہ وہ شخص بہت خراب ہے، بہت فریبی ہے، اس لیے اس کی چیز واپس نہ لوٹائی جائے، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ یعنی ان کی اس خرابی کی بنیادی وجہ ان کے فقہا کا وہ فتویٰ تھا کہ جس کی روح سے انہوں نے اپنے عوام کے لیے غیر اہل کتاب یا غیر یہود سے سود لینا جائز قرار دے رکھا تھا، یا اسی طرح غیر اہل کتاب کے مال کو ہڑپ کر جانا، دھوکے فریب سے لے لینا اور واپس نہ لوٹانا یا امانتوں کو نہ لوٹانا جائز قرار دے رکھا تھا۔ اور اس کا جواز وہ اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکے تھے۔ تلمود میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں۔ یعنی اگر اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو مار دے تو کچھ بھی نہیں اس سے بدلہ لیا جائے گا، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ نیز اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کس کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرنا چاہیے، اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ وہ ہم سے تھوڑے سے اچھے تھے، وہ اپنوں میں ضرور اعلان کرتے تھے، غیروں میں نہیں کرتے تھے، ہم نے تو اپنوں میں بھی کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا ربی شموئیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہو تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کرا سکتا ہو کرائے۔ کس قدر تعصب ہے کہ بھلائی صرف اپنی قوم کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے اس من گھڑت خیال کو وہ اللہ کے نام پہ منسوب کرتے تھے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ بات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان میں سے سب لوگ برابر نہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پھر بھی ایمان پر قائم تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام کی بات کی گئی کہ ان میں سے بعض تو اچھے بھی ہیں جو امانت ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر انصاف پسند ہے۔ اگر پورے خراب گروہ کے اندر ایک شخص بھی اچھا ہے یا چند لوگ بھی اچھے تو ان کی صفت بھی بیان کی گئی، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر کس قدر تعصب بھر گیا ہے کہ اپنے علاوہ اپنے گروہ اور اپنی برادری اور اپنی نسل اور اپنے من پسند لوگوں کے علاوہ دوسرا کتنا بھی بڑا کوئی اچھا کام کرے ہم اس کی اچھائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ
کھلے دل سے مخالف کی خوبیوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی شخص سے اختلاف ہو گیا، اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بن گئی، اور جس شخص سے پیار ہو گیا، اس کی خامیاں اور خرابیاں بھی ہنر بن گئی۔ اس کو اندھی عقیدت کہتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسا اندھا پن نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر آمنا و صدقنا کہتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے وفا کیا اپنا عہد، جس نے پورا کیا اپنا عہد، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو وعدہ پورا کرے اور تقوی کرے۔ اس کو دھوکے باز لوگ پسند نہیں، خواہ وہ خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہیں، خواہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس، ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بدترین حال میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ بات غلط تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح غلط فتوے دے کر، غلط تعویلیں کر کے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے، ان چیزوں کے عوض مال وصول کرنا، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو ڈسٹارٹ کرنا، منمانے مطلب نکالنا اور اس سے شہرت پانا اور واہ واہ لینا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ جس پر بددیانتی کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایسی بددیانتی کا انجام بہت سخت ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نمبر 1، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کی ایفرٹس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کے دن نہ نکلے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ راوی نے عرض کیا اگر وہ چیز معمولی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر وہ لی تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر لیا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہ کرے گا۔ کتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور انہیں قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اور کسی کا بات نہ کرنا اور نہ دیکھنا اگر انسانوں میں سے ہو تو بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو، یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزار اور بے رغبت ہونے والی لڑکی، اور اپنی اولاد سے بیزار اور الگ ہونے والا باپ جسے اپنی اولاد سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور وہ شخص کہ جس پر کسی قوم کا احسان ہو اور وہ اس سے انکار کر جائے اور آنکھیں پھیر لے اور ان سے یکسوئی کر لے۔ مثلا کسی نے کسی کو لکھایا، پڑھایا، تربیت کی اور بڑے ہو کر وہ کیا کرے؟ اس کا احسان ہی نہ مانے،
اور ان سے آنکھیں پھیر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، دوسرا تڑپ رہا ہے پیاس سے لیکن وہ چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرے۔ تیسرا وہ جو مسلمان بادشاہ سے بیعت کرتا ہے، بس اگر وہ مال دے تو بیعت پوری کرتا ہے، اگر نہ دے تو بیعت توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ نمبر 1 بہت قسمیں کھانے والا تاجر، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص سے دشمنی ہے۔ کون؟ بہت قسمیں کھانے والا تاجر۔ نمبر 2 تکبر کرنے والا فقیر، اور نمبر 3 وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتانے لگے، یعنی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کر لی تو پھر خوب اس کا ذکر کرے، اسے احساس دلائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک فریق یعنی ایک گروہ ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یلبون، وہ موڑ لیتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو۔ یلبون کا لفظ لام واو یہ سے ہے، لوا یلوی لین، توڑنا مروڑنا، پھیرنا گھمانا، زبان موڑ کر الفاظ بگاڑنا۔ وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح موڑتے ہیں کہ الفاظ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ اس موڑے ہوئے لفظ کو، پھیرے ہوئے لفظ کو۔ کیا سمجھو؟ من الکتاب، کہ کتاب میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، تبدیل شدہ لفظ۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وہ تو ان کا خود ساختہ یا من گھڑت لفظ ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں، کیا ہوا وہ، یعنی گھڑا ہوا کلام، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا، حالانکہ نہیں وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کیا؟ الکذب، جھوٹ، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ بات ان کی اپنی ہوتی ہے لیکن وہ اسے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں گویا وہ اللہ کی بات ہو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسا لا علمی میں نہیں ہوتا، بے خبری میں نہیں ہوتا، انجانے میں نہیں ہوتا، بلکہ جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کے ایک اور جرم کو کھولا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں زبانوں کے ہیر پھیر سے منمانے الفاظ نکالتے ہیں، منمانی باتیں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کی بات ہے۔ اس کی ایک مثال تو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے رائنا کو رائنا کر دیا۔ رائنا کا مطلب کیا تھا؟ ہماری رعایت کیجیے،
اور رعینا کا مطلب کیا بن گیا؟ ہمارا چرواہا، ہمارا گدریا۔ اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بسا اوقات مسلمانوں کو السلام علیکم کہنے کی بجائے کہا کرتے تھے السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہے موت، سلام کا مطلب ہے سلامتی، اور زبان کے ہیر پھیر سے اسے سام بنا دیا، جس کا معنی بالکل بدل کر رہ گیا۔ پھر اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کے واقعے میں جہاں یہود نے اور بہت سی تبدیلیاں کی، وہاں لفظ مروا کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مروا کے مقام پر قربانی کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس کو موریا اور مریا بنا دیا، اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ مکہ سے کاٹ دیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جگہ بیت المقدس کے قریب کوئی مقام ہے، اس کا نام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ گئے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی مروا کے آس پاس گئے ہیں۔ اہل کتاب ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ طریقہ ان کا دراصل ایک ہیلا یا چارہ تھا، یا ایک ایسی تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں اور پابندیوں سے فرار حاصل کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے، ان احکامات سے بچ نکلنے کی راہیں تلاش کرتے تھے، الفاظ کو توڑ موڑ کے ان میں تبدیلی کر کے اصل حکم میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ اللہ کی بات نہ مانے، اور بسا اوقات دین کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق موڑنا چاہتے تھے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بسا اوقات ناسمجھی سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض واعظ اور خطیب جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک خاص گنگنانے کی آواز میں یا لے میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کی تفسیر ہوتی ہے یا وضاحت ہوتی ہے اس میں بھی وہ گنگناہٹ ویسے ہی جاری رہتی ہے، اور جو وضاحتی کلمات ہوتے ہیں یا تشریح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ ٹون تبدیل نہیں کرتے، ایسے ہی ٹون رکھتے ہیں جیسی وہ کلام اللہ کو پڑھتے ہوئے رکھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے رکھتے ہیں، جس سے عوام کو یہ سمجھ نہیں آتا یا عوام یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ اللہ کی بات کون سی تھی اور کہاں ان کی اپنی تفسیر تھی۔ تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتیے۔ لکھتے ہوئے تو انسان بریکٹس استعمال کر سکتا ہے، لکھائی کا انداز بدل سکتا ہے، انورٹڈ کامرز میں لکھ سکتا ہے، لیکن بولتے ہوئے یہ فرق کیسے کیا جائے کہ کون سی بات ترجمہ ہے اور کون سی بات تفسیر ہے، اس میں ٹون بدل لینی چاہیے۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسی شناخت ہونی چاہیے کہ جس سے ان دونوں چیزوں میں فرق ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے لوگ کسی انسان کی بات کو اللہ کی بات سمجھ لیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مسلمانوں نے قرآن پاک کے تراجم کرتے ہوئے، کیونکہ پچھلی کتابوں کی ٹیکسٹ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے نہیں لی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیکسٹ میں بھی تبدیلی کر دی، لیکن قرآن پاک کی ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کئی دفعہ لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے یا الفاظ کو آگے پیچھے جوڑ کے ایسا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے جو کتاب کا اصل مطلب نہ تھا۔ ان میں ایک تو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انا ماں کو الگ الگ کر دیا، سیپریٹ کر دیا۔ انا کا ترجمہ بے شک اور ماں کا ترجمہ نہیں کیا، بے شک نہیں میں ایک انسان تمہاری طرح، حالانکہ اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی کس وجہ سے کیا اور کتاب میں ایسی تبدیلی یا تحریف کیوں کی؟ تاکہ وہ اپنے عقیدے کو کسی طرح قرآن پاک سے سپورٹ دے سکیں، اور عام لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ قرآن ہی کا حصہ ہے، اور باقی قرآن تو پڑھا نہیں ہوتا کہ خود بھی پہچان سکے کہ قرآن پاک میں باقی مقامات پر کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو بات یہ تفسیر کی جا رہی ہے
یہ باقی کتاب سے میل کھاتی بھی ہے یا نہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکول کالجز میں بھی اسلامیات کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں قرآن پاک کا صرف ایک پورشن پڑھاتے ہیں، کوئی ایک سورت یا چند رکوعات لے لیتے ہیں۔ اسی طرح عموماً آپ دیکھیں کہ دینی مدارس میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بسا اوقات پورا قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، صرف کچھ حصے پڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ایسا کیا جاتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک کوئی انسان پوری کتاب سے نہیں گزرتا وہ کتاب کا مزاج نہیں سمجھتا، اس کی روح کو نہیں سمجھ پاتا۔ اور اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ایک آیت کو نکال کے تفسیریں کی جائیں تو وہ کچھ سے کچھ بھی بن سکتی ہیں۔ بہرحال ایسا کرنا خیانت ہے، اور یہ خیانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ دیکھتا ہے اور وہ حساب لینے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو بدنیتی کے ساتھ ایسا کوئی بھی کام کرے تو اس کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال اہل کتاب نے تو یہ کیا کہ وہ ان منہم لفریقن، کہ ان کے ایک گروہ نے کیا حرکت کی، یلبون السنتہم بالکتاب، انہوں نے اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ ٹویسٹ کیا، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، عوام کو بتاتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح وہ اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اہل کتاب کی بات کی نہ تو تصدیق کرو نہ ان کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ یعنی پتہ نہیں چلتا تھا بسا اوقات کہ جو کچھ اپنی کتاب میں سے یہ سنا رہے ہیں واقعی وہ کتاب میں لکھا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ترجمے کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ تم کیا کہو کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم تو اس کو مانیں گے اور تکذیب بھی نہ کرو، کیوں، ہو سکتا ہے صحیح بات کہی ہو اور تم اس کو جھٹلانے کے مرتکب ہو جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کس قدر ضروری ہے یہ بات کہ انسان ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو پڑھے، اس کو اس کی عربی کے ایک ایک لفظ کو سمجھے، تاکہ پھر اس سے خود اپنی عقل بھی استعمال کر کے بات کی روح تک پہنچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔